اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. نہج البلاغہ تیسرا حصہ کلمات قصار، نشان 131. ترجمہ جو میرے ہاتھ میں اس وقت ہے یہ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا ترجمہ ہے. امیر المومنین اس حصے میں مخاطب کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کو جسے مولا نے دنیا کی مذمت کرتے ہوئے سنا. دنیا کی مذمت کرنے کی ایک اسپرٹ یہ ہے کہ دنیا کی بے اعتباری کو بیان کیا جائے، دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا جائے، دنیا کے فانی ہونے کو بیان کیا جائے، اور ایک وہ انداز ہے کہ جس کے اندر انسان اپنی ذمہ داریوں سے بالکل وڈرا ہو کر سارا بار اور سارا ملبہ دنیا پر ڈالنے کی کوشش کرے. ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان استفادہ کرنا چاہے تو جنت کمانے کے لیے جگہ یہی دنیا ہے. اس دنیا میں رہے بغیر ایک انسان آخرت کے لیے کہاں وہ خام مال فراہم کر سکتا ہے جو جنت میں تعمیرات کا باقاعدہ ذریعہ بنتا ہے. لہذا امیر المومنین نے ایک عجیب انداز سے دنیا کی اچھائیاں اس حصے کے اندر بیان کی ہیں. اس ارشاد ہوتا ہے وقت سمع رجلا یذم الدنیا. سنا امیر المومنین نے کسی کو کہ وہ دنیا کی مذمت کر رہا تھا تو فرمانے لگے ایھا الذام للدنیا، اے دنیا کی مذمت کرنے والے اور اس کے فریب میں مبتلا ہو کر اس کے محملات سے دھوکہ کھا جانے والے. ایک ہے دنیا کا دھوکہ دینا اور ایک ہے دنیا سے دھوکہ کھا جانا. یعنی کوئی چیز ایسی ہو کہ جس کے اندر ایک ہڈن اسپیکٹ موجود ہو، پردہ ڈلا ہوا ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے دھوکہ دیا. مگر اگر کوئی چیز بالکل ایکسپلیسٹلی واضح طور پر موجود ہو اور اس نے کھول کر اپنا چہرہ دکھا دیا ہو، پھر بھی کوئی شخص اگر دھوکہ کھانا چاہے تو اسے دھوکہ دینے والا نہیں کہا جائے گا، اس کو دھوکہ کھانے والا کہا جائے گا. مولا فرماتے ہیں تو اسی سے دھوکہ بھی کھاتا ہے اور اسی کی مذمت بھی کرتا ہے. یہ بتا کہ تجھے اس پر الزام لگانے کا حق ہے یا اسے تجھ پر الزام لگانے کا حق ہے. آخر اس نے کب تجھ سے تیری عقل کو چھین لیا تھا اور کب تجھ کو دھوکہ دیا تھا؟ کیا تیرے آباء و اجداد کی کہنگی کی بنا پر گرنے سے دھوکہ دیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہی سامنے بزرگان ہوتے ہیں کہ جن کے جسم کے اندر فرسودگی آنے لگتی ہے، ان کی ہڈیاں جواب دینے لگتی ہیں، وہ کھڑے نہیں ہو پاتے. تو وجہ کیا ہے؟ عصا کا سہارا وہ لینے پر کیوں مجبور ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کا جسم ان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے. درست ہے کہ انسان ایکسرسائز کے ذریعے سے اپنی صحت کو پرولونگ کر سکتا ہے، مگر بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان کا جسم اس کا ساتھ چھوڑنے لگتا ہے، یہاں تک کہ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں، بستر سے لگ جاتے ہیں. تو اس موقع پر دنیا نے ان بزرگان کے اس جسم کی فرسودگی کے آئینے میں جوانوں کو بتا دیا تھا کہ جس طرح سے یہ اس وقت صحت کے مسائل سے دوچار ہیں، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں بھی ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، تم ہمیشہ جوان نہیں رہو گے. اگر ایک انسان پیسے والا ہے تو غریبوں کے جو معاملات ہیں اس کے آئینے میں دنیا نے بتا دیا تھا کہ یہ بھی زندگی کا ایک رخ ہوتا ہے کہ دولت سے انسان کو ہاتھ دھونا پڑتا ہے اور غربت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو دنیا چھپا کب رہی ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو امیر المومنین یہاں پر ہائی لائٹ کر رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں کہ دنیا نے اس بات کو پردے میں نہیں رکھا تھا، بالکل کیٹیگوریکلی واضح طور پر بتا دیا تھا. یا تمہاری ماؤں کی زیر خاک خوابگاہ سے دھوکہ دیا ہے، یعنی تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کو دفنایا ہے، پھر کیا ان مردوں کے آئینے میں تمہیں اپنی قبر نظر نہیں آئی تھی؟ کتنے بیمار ہیں جن کی تم نے تیمارداری کی اور اپنے ہاتھوں سے ان کا علاج کیا اور چاہا کہ وہ شفایاب ہو جائیں. یہی تمہیں کرنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کرنے کے لیے دوڑ دھوپ انسان کرے، دوا دارو کا انتظام کرے، ڈاکٹر کے پاس لے جائے، ہسپتال لے جائے. مگر کیا آخر میں یہ تمام کوششیں موت کی صورت میں غیر نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی؟ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر امیر المومنین کہتے ہیں کہ دھوکہ دنیا نے تمہیں کب دیا؟ اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہاں پر یہ ہونے والا ہے. اس صبح کے ہنگام جب نہ کوئی دوا کام آ رہی تھی اور نہ رونا دھونا فائدہ پہنچا رہا تھا، نہ تمہاری ہمدردی کسی کو فائدہ پہنچا سکی
اور نہ تمہارا مقصد حاصل ہو سکا اور نہ تم موت کو دور کر سکے۔ اس صورتحال میں دنیا نے تم کو اپنی حقیقت دکھلا دی تھی اور تمہیں تمہاری ہلاکت سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن تمہیں ہوش نہ آیا۔ یاد رکھو، اب یہاں سے امیر المومنین دنیا کی جو اچھائیاں ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں کہ دنیا باور کرنے والے کے لیے یعنی یقین کرنے والے کے لیے سچائی کا گھر ہے، اور سمجھدار کے لیے امن و عافیت کی منزل ہے، اور نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے نصیحت کا مقام ہے۔ یہ دوستان خدا کے سجود کی منزل ہے۔ علی و زہرا کے سجدے اسی دنیا اسی زمین کے اوپر روبہ عمل ہوئے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں انہوں نے مناجات کا تحفہ اسی دنیا کے اندر پیش کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری عبادتیں اسی دنیا میں انجام پائیں۔ امن و عافیت کی منزل، نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے نصیحت کا مقام، دوستان خدا کے سجود کی منزل، ملائکہ آسمان کا مصلی ہے۔ ملائکہ آسمان بھی اس دنیا میں آ کر عبادت کرتے رہے۔ یہیں وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، اور یہیں اولیاء خدا آخرت کا سودا کرتے ہیں۔ متجر اولیاء اللہ، یعنی اولیاء خدا کے لیے یہ ایک تجارت گاہ ہے، ایک بزنس پلیس ہے، ایک مارکیٹ ہے کہ جہاں سے وہ آخرت کے لیے سودا خریدتے ہیں، جس کے ذریعے رحمت خدا کو حاصل کر لیتے ہیں اور جنت کو فائدے میں لے لیتے ہیں۔ کسے حق ہے کہ اس کی مذمت کرے جبکہ اس نے اپنی جدائی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ کوئی یہاں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اور اپنے فراق کی آواز لگا دی ہے، اور اپنے رہنے والوں کی سنا دی ہے، یعنی ان کی موت کی خبر سنا دی ہے۔ اپنی بلا سے ان کے ابتلا کا نقشہ پیش کیا ہے، اور اپنے سرور سے آخرت کے سرور کی دعوت دی ہے کہ ذرا دیکھو کہ دنیا کا یہ سرور ہے تو آخرت کا سرور کیا ہوگا۔ اس کی شام عافیت میں ہوتی ہے تو صبح مصیبت میں ہوتی ہے، یعنی پائیداری نہیں ہے، اور اس بات کو چھپایا بھی نہیں ہے، تاکہ انسان میں رغبت بھی پیدا ہو اور خوف بھی پیدا ہو، اسے آگاہ بھی کر دے اور ہوشیار بھی بنا دے۔ بتا بھی دیا اور جگا بھی دیا۔ کچھ لوگ ندامت کی صبح اس کی مذمت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ قیامت کے روز اس کی تعریف کریں گے۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ جس نے دنیا سے میکسیمم بینیفٹ نہیں اٹھایا تو پھر اس کا نتیجہ حسرت اور افسوس اور پچھتاوے کے سوا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان افراد کے لیے خوف بھی ہے اور غم بھی ہے، مگر وہ افراد کہ جنہوں نے اس دنیا کو میکسیمم یوٹیلائز کیا اور آخرت کا سودا کیا، تو پھر انہی کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے کوئی غم اور رنج ہوگا۔ جنہیں دنیا نے نصیحت کی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا، یعنی انہوں نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس کو سمجھا اور ایکسیپٹ کر لیا۔ اس نے حقائق بیان کیے تو اس کی تصدیق کر دی، اور موعظہ کیا تو اس کے موعظے سے اثر لیا۔ موعظے کا مطلب نصیحت، کہ جب دنیا نے نصیحت کی تو اس نصیحت سے انہوں نے اثر لیا۔ ایک دل وہ ہے جو بالکل سنگ دل اور سپاٹ، کہ ایک انسان کے سامنے نصیحت کی جائے مگر اس کے باوجود وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور ایک دل وہ ہے کہ جو ویلکمنگ ہے، کہ جس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ جو نصیحت اس کے سامنے کی جا رہی ہے وہ اس نصیحت کو سننے کے بعد اپنے دل میں جاگزین کرتا ہے۔ یہی وہ فینومینا ہے کہ جس کو عام طور پر سمجھانے کے لیے ہم گزارش کیا کرتے ہیں کہ علم کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے، دماغ کے ساتھ ہے، مگر جہاں تک نصیحت کا تعلق ہے، نصیحت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کہ جہاں وہ چیز ذہن سے دل تک سفر کرتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان تزکیہ نفس کی مختلف منزلوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور اس کے دل میں پوری طرح سے یہ قول نقش ہو جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ آخری بات، یہ ماہ رمضان دنیا ہی میں صاحبان ایمان کو نصیب ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں رہتے ہوئے روزے کی عبادت بھی رکھتے ہیں، انجام دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پروردگار کی رضا کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو دنیا کے ظرف میں یہ صوم کی عبادت بھی میسر نہ آتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل